Solution of law. Solution of law. السلام علیکم ویورز، ٹیمپل نالج پلینٹ سے آپ کے انسٹرکٹر عمیر اصغر۔ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے پریپریشن ٹپس فار لا لیٹ ٹیسٹ۔ لا لیٹ ٹیسٹ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ HEC کنڈکٹ کرے گی اور یہ 100 مارکس کا پیپر ہوگا، جس میں سے 50 مارکس حاصل کرنے بہت ضروری ہیں۔ پاسنگ مارکس ہیں، 50 مارکس ہیں جو آپ کے۔ اب یہ پریپریشن ٹپس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیپر کا پیٹرن بھی بتاتی چلوں گی ساتھ ساتھ، اینڈ تک ویڈیو دیکھتے جائیے گا۔ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آئی ریکویسٹ ٹو یو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف، پریپریشن ٹپس فار لا لیٹ ٹیسٹ۔ اس میں سب سے پہلا جو آپ کا کویسچن ہے وہ ہے ایسے رائٹنگ کا، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ایسے رائٹنگ جو ہے 200 ورڈس میں ہونی چاہیے۔ اب اس میں بچے یہ کویسچن کر رہے ہیں، کیا ایسے ہم انگلش میں لکھیں یا اردو میں؟ ڈیئر ویورز، یو کین رائٹ انگلش اور اردو لینگویج بوتھ، جو آپ کو کمفرٹیبل رہے، ایزی لگے، آپ اس لینگویج میں لکھ سکتے ہیں۔ مارکس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی انگلش از دا بیسٹ آپشن۔ اب ان ایسیز کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، یہ ایسے کس لیول کے ہوں گے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس میں، یہ ریڈ ایسیز فرام میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول کلاس، ٹھیک ہے۔ انگلش گرامر بک سے آپ نے ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ایزی ہوں گے یہ ایسیز، لائک دیٹ امپورٹینس آف انڈیپینڈنس، رول آف ایجوکیشن، ویژن آف علامہ اقبال، رول آف لا ان دا سوسائٹی، یور فرسٹ ڈے ایٹ کالج، یور فرسٹ ڈے ایٹ اسکول، قائد اعظم، میوزیم، وزٹ ٹو زو، رول آف سائنس ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ایجوکیشن، کامرس، لائک اس طرح کے آپ کے یہ ایسیز ہو سکتے ہیں۔ سو میٹرک اور انٹر کی بک سے آپ ان کے جو آؤٹ لائنس ہیں، انٹروڈکشن ہیں، ان کو ریڈ کیجئے، سمجھیے اور لکھیے۔ پھر بتا دوں، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر کویسچن نمبر 2 ہے آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ وائی یو بیکم اے لائر، آپ لائر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا 200 مارکس کا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اردو اور انگلش دونوں میں ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ کے مطابق۔ اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف آئیں، جو ہے انگلش MCQs کا۔ اس میں آپ نے پوری انگلش کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے میٹرک کی گرامر بک سے انگلش MCQs یا آپ نے نکالنا ہے کنٹینٹ، اس میں دیکھنا ہے سینونمز، اینٹونیمز اور پریپوزیشن کی آپشن، ٹھیک ہے۔ صرف یہ 3 چیزیں آپ نے انگلش MCQs میں تیار کرنی ہیں۔ سینونمز ہوتے ہیں متبادل الفاظ، آلٹرنیٹیو ورڈ، آپ کسی ورڈ کا جو یوز کر لیتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس اینٹونیمز، یعنی کہ الفاظ متضاد، اور پھر ہے ہمارے پاس پریپوزیشنز۔ پریپوزیشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن اور پروناؤن کا جو ربط ہے اس کو شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں سینونمز، اینٹونیم اور پریپوزیشن کی، اکارڈنگ ٹو دا پیٹرن پیپر آف لا لیٹ ٹیسٹ which is conducted by HEC on 19/8/2018۔ سینونمز کا جو ورڈ ہے، فرسٹ اسکیپ، الٹرنیٹ ورڈ ہے رن آف، کنورسیشن، کمیونیکیشن، پروفیشینٹ، کمپیٹنٹ، موٹیویشن، انسپائر، سیویئر، پروٹیکٹر، یعنی کہ یہ تھے اس کے سینونم، الفاظ کے متبادل ورڈز۔ اب ہے اینٹونیم، سرپرائز، اویئر، ڈسکور، ہائڈ، پروفیشنسی، انسفیشنسی۔
رائٹ. پھر ہیں prepositions. His hand numbed dash cold. With یا from. With cold. Clouds dash the sky. آپشن ہے in, upon, on, to. Clouds in the sky. I could be there dash stadium. In, on, from. In stadium. Why dash you call who take monthly wages. تو کیا آئے گی پریپوزیشن ڈو. یہ تھا ہمارے پاس سینونیم، اینٹونیم اور پریپوزیشن کا پیٹرن. اب آتے ہیں ہم جنرل نالج کی طرف. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا جنرل نالج کا. جنرل نالج کو تیار کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وے ہے سائنس کی بک کو ریڈ کیا جائے، پاک اسٹڈی کو، اسلامیات کو اور جیوگرافی کو. اور یہ کون سے لیول کی بکس ہونی چاہیے؟ وہی 6, 7, 8, 9, 10 کی جو بکس ہیں آپ کی، آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے. سائنس کو، پاک اسٹڈی کو، اسلامیات کو اینڈ جیوگرافی کو. اب جنرل نالج کے تھوڑے سے کوشچنس کا پیٹرن سن لیجئے. فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن. ٹھیک ہے. نو اوشن ان افغانستان. UNO established in 1945. East Pakistan is separated on 1971. Pak located in South Asia. East of Pakistan, India. Pakistan has presidential system, no parliamentary system. ٹھیک ہے. EU headquarter is Belgium. Football World Cup after 4 years. Like that. اس طرح کے آپ کے کوشچن ہوں گے جن کو آپ تھوڑا ڈیپلی ریڈ آؤٹ کیجئے گا اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا. اب اسلامیات بھی وہی جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. آپ 5 سے لے کر 10 تک اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے. اسپیشلی اس کی جو MCQs پوائنٹس ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں، میٹرک لیول کو، انٹر لیول کو. اور یہ کوشچن بھی بہت ایزی ہیں. شیئر آف سن میل کیا ہیں؟ ٹوائس، 2 شیئرز ہوتے ہیں. پھر کیا ہے؟ حضرت محمد ٹرائب کون سے قبیلے سے تھے؟ حضرت محمد قریش سے تھے. پروفٹ محمد بورن ان مکہ. ٹھیک ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ کہاں سے تھے؟ جیوز تھے اور قریش تھے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ کب یعنی کہ دی جاتی ہے؟ ونس ایئر، یعنی کہ ایوری ایئر ونس ایئر، یا سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ سارے کوشچن پڑھیے گا. فرسٹ بیٹل کون سی تھی؟ مسلم وار تھی، بدر تھی. ٹھیک ہے. بیٹل آف خندق کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ میں ہوئی تھی. اسلامک ایئر سٹارٹس ود محرم. بیسک پرنسپل آف اسلام. ٹھیک ہے. 5 پرنسپلز ہیں، وہ کون سے ہیں وہ بھی آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. توریت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. یہ اس ٹائپ کے ہمارا یعنی کہ بہت مائنر لیول کا ہمارا جو ہے اسلامیات کا ہوگا. پھر ہے پاک اسٹڈیز. پاک اسٹڈیز میں بھی وہی بہت ایزی ہے. پاکستان کا کنسیپٹ کس نے پیش کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کیا تھا. فرسٹ گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم تھے. فرسٹ مارشل لا کس نے لگایا تھا؟ ایوب خان نے لگایا تھا. ڈیورنٹ لائن پاک افغان بارڈر. ٹھیک ہے. کہاں ہے؟ افغان بارڈر پہ ہے ڈیورنٹ لائن جو ہے. ایریا وائز لارجسٹ پروونس کون سا ہے؟ بلوچستان ہے. 3 ٹائم یعنی کہ پرائم منسٹر کون بنا ہے اب تک؟ میاں محمد نواز شریف. اور پھر نیشنل اینتھیم کس نے لکھا؟ حفیظ جلندری نے. فرسٹ کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ 1956 کو ڈیسائیڈ ہوا تھا. پاک فاؤنڈیڈ آن، پاکستان کا فاؤنڈ ہوا تھا 1947 میں. اور تربیلا ڈیم کہاں ہے؟ انڈس ریور میں ہے. ٹھیک ہے.
بہت ایزی کویشچن ہیں، جنرل نالج کے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یاد کرنے کے لیے پاک اسٹڈی، جیوگرافی، اسلامیات کی بکس کا آپ ڈیپلی جو ہے ریڈنگ کریں، ان کو سمجھیں. اور اردو میں بھی وہی ہمارے پاس ہوں گے الفاظ متضاد، واحد جمع اور مذکر مونث. جیسے کہ زیادہ تر جو ہے الفاظ متضاد جو ہیں اور متبادل ورڈز کا آئے گا آپ کو مساوات، برابری، اداسی، افسردگی. ٹھیک ہے، الفاظ متبادل زیادہ آ رہے ہیں. باور، زرخیز، قدرت، فطرت، جنون، جذبہ، بدنامی، رسوائی، مسلسل، ترغیب. رائٹ. اب آتے ہیں نیکسٹ لاسٹ پورشن ہے ہمارا بیسک میتھمیٹکس کا. بیسک میتھمیٹکس کا ہمارا پورشن ہے ایزی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 5 کلاس کا میتھ اٹھا لینا ہے. اس میں جو پروپورشن کے، پرسنٹیج کے اور جو ہے اسکیئر روٹ کے، انڈر روٹ کے اور ویلیو کا سمپل اسکیئر فائنڈ آؤٹ کرنے کے جو کویشچنس ہیں وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ سولو آؤٹ کرنے ہیں. اگزامپل ہے، فار ایگزامپل کویشچن سن لیں. 5 اسکیئر پلس 3 اسکیئر، یہ کویشچن ہے. اب 5 کا اسکیئر مطلب 5 5 25 پلس 3 کا اسکیئر جو تھا 3 3 9، 25 پلس 9 جمع کیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آیا 34. یہ تھا جی آپ کا میتھ کا کویشچن. پھر ہے ہمارے پاس کویشچن 25% آف 300. ٹھیک ہے، 300 کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے 25% فائنڈ کرنا ہے. تو پرسنٹیج کی ویلیو ہم جانتے ہیں 100 ہوگی، تو ہم لکھ سکتے ہیں 25/100 ملٹیپلائی بائی 300. دونوں زیرو کو کاٹ دیا آپس میں تو کیا بچا 25 ملٹیپلائی 3. تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 75. ٹھیک ہے، پھر کویشچن ہے ہمارے پاس 20 ملٹیپلائی 0.75. تو وہ 0 پوائنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ 100 میں کنورٹ ہو جائے گا 1.00 میں. جب ہم اس کو ملٹیپلائنگ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 15. اور پھر ہمارے پاس کویشچن ہے بریکٹ y پلس 3 پھر بریکٹ انٹو y پلس 2 بریکٹ کلوز. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہم نے 2 مرتبہ y اس میں دیکھا ہے ہمارے پاس، تو 2y ہم لکھ دیں گے. y کتنے ہیں ہمارے پاس 2y پلس اب 3 پلس 2 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس 5 آ جائے گا اور y ہمارے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائے گا ویلیو کے، اور پلس 3 2 6. یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن بن گئی. بس یہ دیٹس اٹ، اتنا سا ہمارا آنسر تھا. اس طرح کے مائنر لیول کے چھوٹے چھوٹے سے آپ کے کویشچنس ہوں گے جن کو آپ سولو کریں گے. اب ہم آتے ہیں اردو اسٹیٹمنٹ کی طرف. پرسنل اسٹیٹمنٹ ہم کیسے لکھیں گے؟ لائک دیٹ آپ کہہ سکتی ہیں میری پیدائش کا ضلع لاہور ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی تھی. میرا تعلق پڑھے لکھے گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں. میری والدہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ایک ایلیمنٹری اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں. مجھے بھی بچپن سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رہا ہے اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اچھے مارکس سے پاس ہوئی ہوں، اچھے گریڈز لیے ہیں. اور جو ہے تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی شمولیت کرتی رہی ہوں. بیڈمنٹن، کرکٹ وغیرہ ایٹسٹرا آپ کے کھیلتی رہی ہوں. اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم کی کیپٹن بھی رہی ہوں اور یا رہا ہوں. میٹرک کے امتحان میں بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی. اور یہ ایک چیز سوال پیدا ہوتا ہے، اب ضرور ہر بچہ تو بورڈ میں اول پوزیشن حاصل نہیں کرتا. بہت سے اسٹوڈنٹس ایوریج مارکس لیتے ہیں، کچھ ایسے اچھے نمبر لیتے ہیں، کچھ نارمل نمبر لیتے ہیں، بس پورے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں. وہ قطعاً پریشان نہ ہوں کہ اول پوزیشن حاصل کی لکھنا ہی ضروری ہے.
وہ لکھ سکتے ہیں کہ میں اے گریڈ میں، بی گریڈ میں، سی گریڈ میں پاس ہوئی، ٹھیک ہے، یا میں نے بہترین نمبروں میں اپنا امتحان پاس کیا، پھر جس کی بنا پر گورنمنٹ کالج لاہور میں میرٹ پر داخلہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ آپ جن بچوں کے نارمل مارکس ہیں وہ لوگ لکھ سکتے ہیں اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن ہوا، کوئی لکھ سکتے ہیں قرأت کرس ہماری اچھی تھی، نعت خوانی میں ہم اچھے تھے، ہمارا اس بیس پہ جو ہے تلاوت قرآن پاک میں کے کمپٹیشن کی بیس پہ ہمارا ایڈمیشن ہوا۔ پھر آپ لوگ مینشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی پرائیویٹ ادارے سے تعلیم حاصل کی، مطلب، ٹھیک ہے۔ پھر میں لکھ سکتے ہیں میں نے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں کیا، یا انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کامرس میں کیا، یا لکھ سکتے ہیں جنرل سائنس کے ساتھ کیا، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مجھے اپنا پیشہ اختیار کرنا تھا۔ میرے جو ہیں ماموں اور چچا زاد بھائی بھی وکالت کے شعبہ سے منسلک ہیں، جس سے مجھے وکالت کے شعبے کے بارے میں رہنمائی ملی۔ مجھے بچپن سے ظلم و ستم کے خلاف لڑنے اور انصاف کی کا بول بالا کرنے کا شوق تھا۔ اس طرح کے کاموں میں معاشرے میں سے برائیاں ختم کرنے کا شوق تھا، ٹھیک ہے، انصاف کی راہ میں لڑنے کا شوق تھا، جس کی بنیاد پر میں نے وکالت کے شعبے میں دلچسپی ظاہر کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس معاملے میں میرے والدین نے میری بہت مدد کی کہ میں لا کرنے کے بعد وکالت کا شعبہ اختیار کر کے غریب اور مظلوم کی آواز بنوں گی، یا معاشرے میں انصاف کے حصول کے لیے کام کروں گی، اپنے ملک و قوم کا نام روشن کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ مجھے LLB پروگرام میں میرٹ پر داخلہ مل جائے گا اور میں اپنے شوق کی تکمیل کر پاؤں گا یا گی۔ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، لاء سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی پیشن ہے آپ اس میں مینشن کریں، انشاءاللہ ملک کے اچھے وکلاء میں آپ کا نام ہوگا۔ بیسٹ آف لک فار دا پریپریشن آف لیٹ لاء ٹیسٹ، اور فردر ویڈیوز اور گائیڈنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ اللہ حافظ۔